سلام عليك أهلا وسهلا أهلا ومرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کوئی خاتون کی امامت کو واجب میں نمازوں میں خواتین کے لیے قبول کرے، جو کہ بعض روایات میں ہیں، بہت میں اس کو قبول، تو پھر نماز میت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ نماز میت تو نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے، صرف اصطلاح میں نماز. لیکن بعض نے واجب نمازوں میں بھی تشکیک کی ہے کہ نماز واجب میں کیا عورتوں کے لیے کہ خاتون میں امام جماعت بن سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ سند میں بعض نے اشکال کیا ہے ان روایات کی. اوکے، کوئی قبول کر لے اس قاعدے کو، تسامح کے قاعدے کو قبول کر لے. کی ایک روایت بھی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں اپنے زمانے میں اپنے علاوہ وہ ایک اور جگہ بھی ایک جگہ رکھی تھی جہاں پہ خواتین ام ورقہ نام کی خاتون کو ان کے لیے امام بنایا تھا، امامت کرتی تھی وہ. کیونکہ تشکیک سندیہ میں بعض علماء نے جو سند کی میں بہت زیادہ غور کرتے ہیں اس میں شبہ کیا، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو صبی ممیز کی بحث ہے اس کے اندر اختلاف ہے کہ بچے کی جو ممیز ہے، صبی ہے، بچہ ہے لیکن ممیز ہے، کیا وہ تمرین ہے یا واقعی عبادت ہے؟ دیکھیے، ہر وہ چیز جو فعلیت رکھتی ہو، چاہے وہ عینی ہو، فعلی طور پر اس کے اندر فعلیت ہے، تو کہ اس کو خاکد ہوا ہے نہیں، تو اصل عدم سقوط ہے. اس کے اندر تو اختلاف ہے علماء میں. بہت سی روایتوں میں تشریح کہ بچوں کی عبادت جو اصل میں عبادت نہیں بلکہ تمرین ہے، خالی اس کو سکھایا جا رہا ہے. آپ میت کے سلسلے نماز میت کا سوال کر رہے ہیں، ہم دوسری بحث کر رہے ہیں، خود نماز کی بحث کر رہے ہیں. یہ بحث ہے، اس میں علماء نے بحث کی، صاحب عروہ نے اس کو قبول کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے بچے کی وہ اصل میں ایک تمرین ہے اور عبادت نہیں ہے. جو اصل جو بحث ہے خواتین میں تمام احکام دونوں کی ایک جیسے، مگر یہ کہ دلیل آ کے خارج کرے، جو تمام احکام مردوں کے وہی خواتین کے لیے، مگر کوئی دلیل آ کے ختم کرے، اور برعکس. اس قاعدے کو تقریباً سبھی نے قبول کیا ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے، کیونکہ مثلا ہر قاعدے روایت خاص جو ہے جو چونکہ ان روایات میں جو خاتون کے امامت کے سلسلے میں ہے دوسری عورتوں کے لیے، اس میں چونکہ سند میں اشکال ہے، لہذا بعض علماء
سند کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. آره بله بسته به اینکه دیکھیے ارتکاز جو لوگ معاملہ کر رہے متعاملین ہیں ان کے آپس میں چی کیا باشه ذہن میں تھا معاملہ کرتے وقت. میدونم جو مضمون لوگ شرط آپس میں در ارتکاز متعاملین بحث یہ ہے کہ بلوابق جو یا لوگ خیارات آپس میں معاہدہ مترتب کر رہے بر ہیں ان کا آپس میں اگرم شک کردی در ذہنی خمس طور پر کیا فعلم تبادر که تھا کہ جب وہ یہ خمس معاملہ کر رہے معقولت تھے. اقل و اکثر بله بله این نه در خمس بالخصوص بله درسته اما در عین حال در خمس بالخصوص آخرین مسئله فصل در فصل اول اول میں خمس کی خمس آخری کی بحث جو فصل اول کی آخری بحث ہے اس آخرین میں مسئله در فصل فرمایا ہے اول فروه اینه کہ که بچے پر بھی خمس ہے. که خمس بر بعض نے صحیح فتوا دیا، بعض هست نے احتیاط واجب بعضی کی بنا پر کہا فتوا ہے، دادن بعضی کسی نے احتیاط نہیں واجب کہا ہے. کردن اما کسی نگفته نه چرا چون آیه و روایات داره نماز کے لیے اقیم الصلاح اقیم جیسے نماز کے لیے ہے ویسے نہیں کہا ہے. یا نگفتن مثل صوم خمس میں آیه فی صوم ہل روایات خمس، یعنی داره اس چیز میں اما در خمس ہے، خمس گفتن چاہے اس فی کا مالک کوئی بھی ہو، الخمس حالا چاہے وہ شما مجنون بگید ہو. پول هر کی باشه مجنون کے اوپر تو ممکنه عبادت نہیں ہے، مجنون باشه مجنون که لیکن اس عبادتش کے قطعا پیسے میں عبادته خمس ہے. اما پولش خمس داره که تو عروه هم داره این مسئله ہم نہیں کہہ رہے 2 بار خمس دے. نه خب ما نمیگیم که 2 بار خمس بده عرض اینه یہ پوچھ رہے کیوں خمس دے، نه ایشون کیونکہ خمس عبادت ہے، اس لیے جواب دے رہے ہیں ہم با اینکه خمس کہ عبادت آیت خمس جو ہے عرضم اس اینه میں یہ نہیں ہے کہ تو خمس آیه دو، خمس اس نداره میں ہے کہ خمس اس مال بدید پر خمس ہے. اب اس کا کوئی بھی داره ہو، در این چاہے مال عاقل ہو، خمس چاہے بچہ ہو، حالا چاہے مالکش مجنون عاقل ہو، یا چاہے مجنون بالغ ہو، صبیه یا مطلق ہے. بالغ اون اطلاق داره از اون جهته فقط یه مسئله دیگه هست که فرمودید صرف ایک چیز ہے البته قصد قربت، یعنی قصد قربت لیکن اس میں باید بحث باشه ہے کہ اما ببینید تو شروح عروه بعضیش بھائی نے بھی الفقہ جو که اس کو لکھا شارح ہے، الفقه مرحوم اخویه سب نے اس متعرض شدن همه متعرض کہ اگر نشدن ریا بعضی کے طور پر متعرض شد کیا که اگر ساخت نہیں ہوگا، ریاء خمس یا اس نے داده غلط کام کیا. این ساقط نمیشه یا کار حروم کرده دیکھیے ریا نماز در میں، نماز در روزه روزے در میں، حج مبطله حج میں اگر ریاکاری کرے تو باطل ہو جاتے ہیں، ریا لیکن خمس میں مبطله بھی ایسا ہی ہے. حکم تکلیفیه فقط یه حرام اس پہ میشه علماء میں بحث ہے. بله آره خب متعرض نشده ولی در خمس خلاصه ما اما نماز روز حج اینا اس میں شکی کوئی شک نیست نہیں ہے با کہ ریا باطل اگر میشه ریان طواف شکی کرے دیگه تو باطل ہے، طواف پھر سے کرده کرنا پڑے گا، راهش و نماز پھر سے دوباره پڑھنی طواف پڑے گی. کنه لیکن اما خمس در اور زکوٰۃ میں خمس اگر و ریاکاری زکات کری، زکوٰۃ اگر دی ریاء زکات تو داد اس کو آیا دوبارہ دینا دوباره نہیں، باید اس کو زکات صرف بده استغفار یا کرے. یه اس پہ حرام اختلاف ہے کرده البتہ باید علماء میں. استغفار کنه این محل خلافه یعنی فرق خمس اینه بله چی؟ کجا یہ داره فقہا کی زبان ہے، اس عبارت کو سب محض نے قبول نہیں فقها کیا ہے. همم قبول ندارن همم روایت نیست الخمس کا زکوٰۃ یہ روایت نہیں ہے، یہ تو علماء کے روایت نیست فقط تو روایت داره خدا صرف خمس روایت ہے کہ اکراما لرسول الله صلی الله علیه پیغمبر کے و احترام به میں جای زکوٰۃ زکات کی قرار جگہ پر خمس قرار دیا گیا ہے. چرا پیغمبر
زکات بر کسی که خمس میده اگر 40 تا اگر گوسفند کسی کے ده پاس زکات ممکن ہے نمیده. ایک چیز سے اوپر زکات بھی ہو جائے خمس بھی ہو جائے. این یک اکرامیه لرسول الله صلی الله علیه و آله که ذریه رسول الله زکات نگیرن خمس یہ بگیرن. صرف اکرام ہے پیغمبر کا کہ ان کی اولاد کے لیے زکات نہیں خمس ہے، برداشت شده. لیکن دونوں جماعتی اونم همه ایک جیسے. نیستن، محل خلافه. برداشت کردن که احکام زکات هر کدومش در خمس خلاف تمام احکام سے ذکر بالکل نشده برابر ہے، باشه، مگر یہ کہ خود در حکم خمس آ کر قرار بدل دے میدن دونوں اون کو. رو. بله بله اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریا جائز ہے، ریا نه چی کاری. که ریا جایزه؟ نه کیا نماز جماعت مگه نماز جماعت آشکار نیست؟ آشکار ہے، اگر لہذا کسی نماز بگه جماعت پس جو ہے ریا اس کے در اندر نماز ریا جائز ہے. جماعت نہیں، ایسا اشکال نہیں. نداره. نه دلیل اینکه عبادت مقومش کیونکہ عبادت قصد کی جو چیز قربت و قائم کرتی ہے اس کے اندر اخلاصه، اخلاص اور قصد قربت اون ہے، دلیل لہذا وہ بھی یہاں پہ دلیلی قائم رہے گا. درش نیست. بله هر دوش. بله نعم بله الواجب العینی لا اشکال. واجب عینی میں اخذ المال لا يجوز. پیسہ اما لینا جائز الواجب نہیں، الكفائي لیکن واجب کفائی میں لے سکتے ہیں. فالمكاسب عنده. جیسے جو صنعت جو ہیں یا حرفی جو چیزیں صناعات ہیں واجبات وہ واجب کفائیه. کفائی ہیں، لیکن اس کے اندر پیسہ لے سکتے ہیں آپ. عینی لا، الواجب العینی لا نقول. اما شوفوا هذا في الواجب العيني الأصلي نقول لا يصح، يعني ياخذ فلوس مقابل واجب إحسان صلاة عینی الظهر. میں پیسے لینا جائز نہیں ہے، الواجب العيني اللي لیکن أصلا وہ واجب كفائي کفائی. لعدم وجود من فيه الكفاية صار عينيا، لا نقول هذا فيه، لأنه لیکن لا واجب دليل على تخیری أنه میں، لا واجب يجوز. کفائی میں یہ بات نہیں کہی جائے گی، کیونکہ وہ اصالتاً واجب کفائی کبھی کبھی واجب عینی ہو جاتا ہے، واجب عدم کیفیت کی وجہ لكن سے. خاص خب ماكو کوئی روایت پہ نہیں ہے رواية ہمارے. رواية ماكو بأنه تسلم المال مقابل الصلاة والصوم الواجبين. کیا پیسے دینا نماز لا کے لیے؟ يجوز، دليل خو ماكو. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. الدليل هو أنه واجب عيني واجب ولا عليه. عینی کے لیے هذا پیسے دینا دليل صحیح نہیں ہے، ظاهري لیکن واجب ظاهري کفائی جو عینی بن بالملاحظ جائے لا کیا يأخذ اس کے لیے المال بھی؟ في مقابله، يعني لازم يصلي لله مو يصلي للفلوس. لا إذا كان عندنا دليل لفظي بأنه الواجب العيني كنا نقول ہمارے پاس بإطلاق دلیل تو يصح. نہیں ہے، أما دليل لفظی لفظي دلیل ما نہیں ہے عندنا. ہمارے پاس. لا عود يكون فد واجب فد ينافي کیونکہ واجب جو ہے یہ حکم تکلیفی نہیں، واجب کفائی. تو وہ لأنه لا دليل عليه المقدار واجب المسلم عینی کے لأخذ مقابل المال في واجب مقابل عینی الواجب اصلی العيني. جیسے نماز اور روزہ، الواجب العيني اس میں پیسے لینا جائز الأصلي نہیں. مثل الصلاة والصوم لا اور مطلق الواجبات العينية وإن كانت في وقت كونها واجبا كفائيا كان يجوز أخذ المال له. اگر ہم إذا شک هم کریں تو شك پھر لا استصحاب نستثني. جواز کے اوپر آئے، کیونکہ ہمیں دلیل چاہیے حرمت کے لیے. قلت مكروه لا أصلا روايات المستأكل بدين اس هي میں روايات مو یہ تمام معصورة. روایتیں جو ہے اس کی سند أسناد معتبر بل نہیں ہے. كلها لا،
लिहाजा वो अक्सर उलमा ने कराहत के ऊपर हमले किए हैं. ولذا حملت على الكراهة. بفرمایید. بله 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 ज़ाहिरन जवाहिर में ये मसला मौजूद है, جواهر داره این مسئله رو. लेकिन گرچه उनके لفظ ज़माने में ساده ये های تلقیح मसनूई صوتی तलक़ी तो نبود، नहीं اما थी. یه عبارتی داره ये जायज़ नहीं تلقی है, کردم حالا تو ये ذهنم काम जायज़ नहीं है. که جایز نیست، این کار جایز نیست. فقط چیزی که هست وقت عمده آیه شریف هم داره چیه لفروجهم الا علی क्योंकि ازواجهم او ما आयत भी ملكت जो है ایمانهم. मुतलक़न है خودش कि هم सिर्फ نمیگیره این را. जो हलाल हैं एक दूसरे के लिए उन्हीं का नुत्फ़ा करार दें, लिहाजा आयत भी इसी हुक्म पर रहेगी. تبدیل موجود دیگر نیست. ها وضع النطفه است. تعبیر جواهر وضع النطفه است تو ذهنمه. وضع النطفه वज़अ باید नुत्फ़ा در या رحم یا ज़ौजा के زوجه रहम में باشه، दिया जाए, یعنی اون لحظه ولو عقد चाहे वो एक दूसरे को न जानते हो लेकिن بکنن ज़ौजियत में اصلا हो مرد و زن همدیگه رو या نشناسن، कनीज़ हो, اما زوجه باشه یا عمه. वरना हराम है ये वज़अ. اگر نه این وضع النطفه جایز نیست، حرومه. اما देखिए ولدش वलद तो اومد रहेगा, औलाद तो रहेगी, लेकिन जिना में भी زنا. औलाद रहेगी, लेकिन वो वलद सही नहीं है, बल्दियत सही नहीं है. تبدیل نشدن، نه دیگه. نه بله بله، اما نادر یکی دو تا شاید، اگر نه من शायद ندیدم. 50 में 2 या 3 कायल हो, سه تا دونه लेकिन بیگم अक्सर उलमा 50 कायल تا नहीं سه है. تا دونه. نه اما ببین وقتی گفتن وضع النطفه فرق نمیکنه. نطفه یعنی به طریق اولا وضع العلقه، به देखो طریق اولا नुत्फे وضع को मना कर दिया المضغه، तो बाकी उसके به बाद के طریق मराहिल लिए اولا. तो तरीक़े نه औला मना है. آره، یعنی اگه کسی گفتن بعضی بله، بعضی فرمودن اما خلاف ظاهره. بله 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 بعضی فرمودن، بله بعضی बाज़ ने कहा है, فرمودن लेकिन اما बहरहाल غالبا इसको कबूल نمیگن، सब ने नहीं कहा है. اشکال میکنن. قولی هست بله، اما قول ظاهرا نادر. خود نه جایز نیست. خود به مشتهر بین اصحابک و دعل अपने रवायत में है कि जो तुम्हारे यहाँ मशहूर है उसको कबूल करो, जो शाज़ और नादिर है उसको ना कबूल करो. हमारे यहाँ मशहूर ये कि अक्सर ने कबूल नहीं किया है वज़अ नुत्फ़े को अजनबिया में. آها. در زمان حیات مسلمان بود و منکر دیگه، نه اینکه نصرانی یا یهودی بود. जब जिंदगी में در मुनकिर زمان حیات وقتی که منکر بود وجوب वजूब था कि تکلیفی उसके و ऊपर या नहीं कि وضعی खुम्स दे या درسته ना, خمسشو بده یا نه. तो हुक्म वाजिब ही रही. यानी حکم एक पंजुम وظیفه पैसा जो همینه. जो یعنی उसने یه छोड़ा है پنجم वो مالش نیست، उसका नहीं یه है.
شرکاست که واجب اگر تھا تو موت سے بدلے گا نہیں واجب حکم اس کو. بود با موت عوض نمیشه. مگه بگید همون وقت چون منکر خمسه بس خمس واجب مگر یہ کہ آپ کہیں کہ چونکہ خلاف منکر ہے لہٰذا اس پہ واجب نہیں ہے، جو کہ اطلاق کے خلاف ہے. حالا اگر منکر نماز نبوده و نماز نخونده اگر نماز کا منکر تھا واجبه بر ورثش که نماز براش بدن تو کیا نماز اس پر واجب ہے یا نہیں؟ حالا منکر باشه یا نباشه، حتی اگه منکر نباشه واجب نیست. صرف حج ہے جو مستطیع تھا اور نہیں گیا، اس کے اموال میں سے حج کو الگ کیا جائے، وہ بھی دلیل خاص کی وجہ سے، ورنہ نہیں. از اموالش براش حج اگر کسی نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، اگه کسی نماز نخونده اصلا تو کیا عمرش بار واجب اس کے وارثہ پہ کہ نماز پڑھے؟ نہیں، بر ایک بھی روزہ نہیں ورثش رکھا نماز اس نے، براش بدن. واجب نہیں ہے ان کے عمرش اوپر. روزه نگرفته بر ورثش واجبه، واجب نیست. نه میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، ایک جماعت علماء کی وہ بھی قبول نہیں کرے، قبول ندارن. کیونکہ دلیل مطلق ہے. مسئله اینه که دلیل یہ اطلاق داره. منصرف نہیں ہے، اطلاق منصرف لہٰذا اس کو نیست. قبول لکھو. منصرفه. بله ببینید همون عروه‌ای که 41 اکثر نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. اکثر اینو نفرمودن، قبول نکردن و بحث اینه اگر ولد اکبر پر واجب ہے، نماز روزه پدرشو بخونه، یه پدری ایک بھی روزہ نہیں رہا، ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں، کیا بڑے بیٹے پر واجب ہے یہ 80 سال کی نماز پڑھے؟ ولد اکبر واجبه که این 80 واجب عینی کی نماز پڑھے؟ نہیں. پدرش واجب عینیه بر خودش که نماز بخونه. نه اطلاق انصرافه. صلات عرض کردم میں نے عرض کیا اطلاق منصرف به مصادیق متعارف است. اطلاق متعارف چیزوں پر چرا اینجا منصرف به مصادیق متعارف؟ مصادیق جو اس کے متعارف ہوتے ہیں اس کو قبول کرتا ہے. بعضی گفتن من قبول ندارم. عروہ کے حاشیے پہ دیکھے بعض نے شامل کیا ہے اس کو. بعضی فقط تصریح کردن که بنت شامل میشه. حالا یه بحث صرف ایک روایت تو نہیں ہے. یہ روایت که نیست، چند تا روایته از اونها استفاده، یعنی وہ لڑکا جو سب سے اوپر ہے، یعنی پسر که اکبره، نه اگر چون ولد. ایک روایت ہے. یکی از روایات ببینید. ببین نه قریب به اتفاق، یعنی غالب فقہ نے غالب فقها کہ بڑا جو پسر ہے اون نہیں اکبر بیٹا ہے، اگر پسره غالب. بله یه عده‌ای به اطلاق اول الناس به میراثه تمسک کردن. بعضی تو حاشیه رو ببینید بعض نے تو بیٹی کے اوپر واجب کہا ہے اگر سب سے بڑی ہے، لیکن خلاف مشہور ہے کیونکہ مشہور نے صرف بیٹے کو قبول کیا ہے، سب سے بڑے اولاد ذکور میں جو سب سے بڑا ہو. یہ جب منکر تھا اور ضروریت کا منکر تھا لیکن ملحد نہیں تھا، نصرانی نہیں تھا، مسلمان تھا، صرف وجوب کا منکر تھا، تو اس پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جب منکر ہے تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ نہیں نماز، جب وہ منکر ہے نماز؟ اگر نگید اگر نفرمایید همینی که خودتون گفتید مسلمون بوده منکر ضروری شده حکم و در ضروری کا، ضرورت دین کا انکار کرنے سے حکم کافر بے، یہ نصرانی یہودی نہیں ہے، حکم نصرانی یہودی میں. چی؟
محل خلاف ہے عروه ببینید محل خلاف ہے یعنی اگر نصرانی یہودی نے اگر خمس نہیں دیا تو کیا اس سے واجب لیں؟ زکات نداد واجب ازش بگیرن چرا آقا میگید مکلف به فروع هستن آپ کہہ رہے ہیں کہ مکلف ہیں فروعات دین کے اوپر عمل کرنے کو، تو اس وقت کیوں نہیں لیتے؟ و همون وقت که زنده بود و اینکه جب وہ منکر تھا اس کے اوپر واجب تھا نماز پڑھنا یا نہیں؟ واجب نبود چی؟ خب پس این واجب برش بوده قاعدش اینه که بگیم که به گردنش نماز هست مگر براسش براش نماز واجب نہیں ہے لیکن وہ دے سکتے ہیں، واجب نہیں بدن واجب نہیں ہے ان کے اوپر ہو. بله بله بنابر مشهور اینه که اس میں بھی اختلاف ہے کہ کفار کے اوپر احکام واجب ہیں یا نہیں، اس پر اختلاف ہے علماء میں. حکم شہید میں در حکم شہید جیسے خاتون اگر زائمان میں اس دنیا سے چلی جائے تو حکم شہیدہ میں ہے، لیکن اس پر غسل و کفن اور دیگر جو احکامات عام معیتوں کے لیے وہ سب جاری ہوں گے. جو جنگ میں میدان میں شہید ہو، میدان جنگ میں اس دنیا سے جائے، حکم امام پر جنگ کر رہا ہو، تو اس کے لیے احکام ہے کہ اس کے لیے غسل نہیں ہے اور کفن نہیں ہے، وہ اسی طرح سے دفن کیا جائے گا. لیکن باقی حکم جو ہیں شہداء کے ان کے لیے نہیں. نوافل الظهرين نوافل الظهرين تسقط الظهرين وفي الصبح والمغرب لا تسقط وفي العشاء محل خلاف لا على نحو العزيمة على نحو العزيمة يعني كل حكم ظاهر في العزيمة إلا إذا كانت هناك مسافر کے لیے نماز وہ ظہر اور عصر رکعتین پڑھے گا، یعنی دو دو رکعت اس کے اوپر جائز نہیں اس سے زیادہ پڑھنا. ظہر پر نماز ظہر اور اس میں اجماع ہے کہ اس کے اوپر نوافل ظہر اور نوافل عصر اب نہیں ہے، یعنی پڑھ ہی نہیں سکتے. محل خلاف ہے. صبح کی اور مغرب کی ختم نہیں ہے، لیکن عشاء میں اختلاف ہے. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ منکر نہیں ہے. منکر وہ جو کہے کہ نماز واجب ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حج نہ کرے کیا کافر ہے؟ کافر ہے. قرآن نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع. قرآن میں ہے ومن کفر، حج کے لیے کہا ومن کفر، جس پہ حج واجب ہے اور نہ جائے تو وہ یا یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا، یعنی آخرت کفار کی صف میں. لیکن احکام کفار اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کے مال اس کا ارث ہوگا. وہ جو حکم کافر ہے وہ اس پہ زندگی میں جاری نہیں ہوگا اگر وہ منکر ہو جائے یا حج نہ کرے یا دیگر کام. خب کی کو برمیگرده؟ روایت داره، اگر روایت داشته باشه قبول. کون کہتا ہے کہ اس کو واپس ہوگا؟ حج جو ہے وہ مقروض کے حکم میں، دین کے حکم. اگر تم دیکھے کہ اگر تمہارے باپ کے اوپر کوئی چیز قرض ہے تو اس کو پورا کرو. قرض ادا کرنا واجب ہے، یعنی میت کے پاس اگر پیسہ ہے اور وہ حج پہ نہیں گیا، مستطیع تھا اور حج پہ نہیں گیا، تو اس کے مال سے حج دے. لیکن اگر خود نہیں گیا
خودش عمدن نرفته حج تو اور وہ اس کو اس کے فرشتے کہیں او نصرانی‌ها و بعد براش حج دادن تو وہ کیا یهودی وارث پہ واجب حج بھیجنا، لیکن کیا وہ جو موت کے وقت جو حج نہ کرنے کی وجہ سے اسے نصرانی یا یہودی کہا گیا، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ اس کی وہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. اما برمیگرده نداره. این فرمایش شماست. اگه روایت بود فرمایش امام صادق علیه السلام بود خوب بود، عیبی نداره. یہ آپ کا کہنا ہے. اگر امام صادق نے فرمایا ہوتا تو بہت اچھا تھا، لیکن ہمارے پاس حدیث نہیں ہے. فرزندان گیرین وقتی درش نیست. فرزندان کے لیے، اولاد کے لیے مسئلہ نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. خدمت